یہ رائے کا اختیار ہے اور مجھے یاد ہے کہ 18ویں ترمیم میں رضا روانی صاحب نے میں نے غالباً 19A ہے if I'm not mistaken 19A تو وہ ہم نے اس کو بیف اپ کیا. مجھے یاد ہے آج 14 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اور چونکہ آئی واز کنٹریبیوٹر تو میں اس کا بلیور ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ لیکن ایک مادر پدر آزاد جو ہے نا جی رائے کہ آپ کہیں جی مجھے اٹھ کے اسلام کے خلاف بولنے دیا جائے, مجھے اسٹیٹ کو بولنے دیا جائے, مجھے اسٹیٹ پھر یہ کرے کہ آپ پرووک کریں گے اپنی اسپیچز سے کہ جا کے اسٹیٹ کے اداروں کے اوپر آپ حملہ کر دیں, آپ GH پہ حملہ کر دیں, آپ جناح ہاؤس پہ حملہ کر دیں, آپ تنصیبات پہ حملہ کر دیں. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ یا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور سو دیر آر سرٹن باؤنڈریز. اور اب ہمارا ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دی جوڈیشل پروسیس ہمارے ڈیفامیشن اینڈ لائبل لاز ہیں تو صحیح, لیکن اس پہ میں نے زندگی میں صحیح طرح عمل درآمد کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اب میں وداؤٹ نیمنگ 2 چینلز ہیئر, میں لنڈن میں تھا, دے جسٹ ایئرڈ اینڈ انلکیلی دے ایئرڈ میرے خلاف کو بات لنڈن میں بھی. آئی ون فرام بوتھ چینلز ان دی UK. لنڈن ہائی کورٹ سے میں نے ان کے خلاف ڈیمیجز سوٹ کو ون کیا. مجھے یعنی کروڑوں کی ان کو ڈیمیجز دینے پڑے. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے وکیلوں کی فیس کے علاوہ اپنے لائر کو لکھا کہ دے کے باقی سارا چیریٹی میں دے دے. تو دو چینلز کو تو کیا ہم وہ نہیں لا سکتے؟ تو فریڈم آف اسپیچ میں دیر آر سرٹن باؤنڈریز. ریلیجس باؤنڈریز ہے, اس کے اوپر آپ کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. آپ کا جو پرسنل اور بیس لیس یا جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین اور قانون بالکل پوری طرح اس کی آزادی دیتے. جو آپ نے دوسرا سوال کیا یہ شاہد خاقان بھائی صاحب والا, میں نے بھی جو سوشل میڈیا ظاہر آتا ہے جب وائل آئی واز ٹریولنگ تو وہ مجھے فرینکلی ان کی ایگزیکٹ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ ECC میں کیسے ہوتا ہے, یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ECC میں جو انیشل امپریشن کچھ ٹویٹ سے مجھے لگا کہ شاید اف آئی ہیو گیون دیٹ پرمیشن. تو سب سے پہلے تو میں کیٹیگوریکلی یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ 9 اگست کی رات کو جب ہماری حکومت 2023 میں میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وزارت عظمیٰ میں ختم ہوئی اور انہوں نے 2 دن پہلے خط لکھ کے اس کو ختم کیا, تو میں نے کوئی ECC کی کسی بھی اپنا میٹنگ میں ویٹ کی پرمیشن کی اجازت نہیں دی. نمبر 1. نمبر 2, یہ مجھے ٹو دی بیسٹ آف مائی میموری ارلی اگست میں سمری آئی کہ جی گندم کی درآمد کی اجازت دی جائے. شاہد خاقان عباسی صاحب 14 جون تک ECC کے ممبر تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنے, لیکن شاہد صاحب انرجی کمیٹی کے چیئرمین تھے اور اس کیپیسٹی میں ہی واز ممبر آف دی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ. تو جو کیبنٹ کمیٹی میں نے سپٹمبر 2022 سے 14 جون تک کی میں نے چیئر کی, اس میں شاہد خاقان صاحب واز اے ممبر آف دیٹ ECC. 14 جون کو انہوں نے اپنی کوئی ذاتی مصروفیات یا ریزنز کی وجہ سے مجھے ایڈریس ٹو می انہوں نے مجھے ریزائن دیا اور ایکنالج کیا اور شکریہ ادا کیا کہ دا ٹرسٹ ریپوزڈ ان ہم. وہ اوریجنل میں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھجوا دیا اور اس کے بعد وہ نہیں تھے. 14 جون کے بعد کی یہ گندم کی سمری ہے اور اگست میں کے شروع میں فرسٹ ویک میں جہاں تک مجھے یاد ہے یا اینڈ آف فرسٹ ویک, تو اس میں یہ سمری ضرور آئی تھی اور اس کو میں نے اپروو نہیں کیا تھا کیونکہ جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز تھے اور جو ادارے تھے اور جو منسٹری تھی وہ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکی تھی یا چیئرمین ECC کہ واقعی پاکستان کو اتنی گندم کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے میں کیٹیگورک ود اینی فیئر آف کانٹراڈکشن یہ آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ سمری جو ECC میں نے 9 اگست تک چیئر کی اس میں کوئی اپروول نہیں تھا. اور تیسرا, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی ہوئی ہے اور آئی ووڈ ریکویسٹ کہ جب اس کی رپورٹ آئے اس کو پبلک کیا جائے, کیونکہ جو میں نے نمبرز جو دیکھے ہیں سوشل میڈیا میں قریباً 3.6 ملین میٹرک ٹنز امپورٹ ہوئی ہے.
3.599 اس طرح کا نمبر ہے. تو یہ رپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی امانت ہے, قوم سے شیئر ہونی چاہیے, کیونکہ ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اگر کی ہے تو آفٹر آل ہماری فارن ایکسچینج جو ہے وہ بڑی اسکیئرس تھی, خاص کر اس زمانے میں. تو میں آپ کو بڑی, اب میں نے جیسے کہا مجھے نہیں پتا کہ جناب میرے وہ کولیگ بھی رہے ہیں, وہ 2017 تک اس وقت بھی ECC کے ممبر تھے, ہی واز پیٹرولیم منسٹر. بعد میں وہ تھوڑے عرصہ میں نے ان کے ساتھ ایز اے پرائم منسٹر بھی کام کیا, کوئی 3-4 مہینے, اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ میرے ECC کے ممبر تھے. ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے, اور شاید وہ یہ یعنی ان کا کہنا یہ ہو کہ میں یہ نہیں ایکسپلین کروں, تو میں دونوں چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں کہ ECC اپروو ضرور کرتی ہے, اور پھر ECC کا فائنل اپروول ہوتا ہے کیبنٹ آفٹر یہ جو ہے نا جی آپ کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں, پہلے ہوتا تھا کہ ECC کے فیصلے پر فائنل یہ کابینہ کو جاتے تھے فار انفارمیشن اونلی, لیکن سپریم کورٹ کے ایک پوائنٹ کے اوپر آ گیا کہ نہیں, کہ جو کابینہ ہے فیڈرل گورنمنٹ از پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل منسٹرس. تو اس کے بعد ECC ہو یا کوئی بھی کیبنٹ کمیٹی ہو, چاہے وہ لیجسلیٹو کیسز کی ہو, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کے جو فیصلے وہ کرتی ہے وہ پھر کابینہ کو جاتے ہیں, اور کابینہ اس کو فائنل تصدیق کرتی ہے اور مہر لگاتی ہے. تو ان کے جانے کے بعد یہ میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کوئی ہم نے ایسی سمری, میں جب 9 اگست تک تھا تو اپروو نہیں کی تھی, مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو دوسرا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے رمضان شریف کے اینڈ میں فرمایا تھا کہ انیشیل میٹنگز ہو جائیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, جو کہ سعودی فارن منسٹر جب ڈیلیگیشن لے کے آئے تھے میرے ریاض جانے سے پہلے, اور B2B یعنی بزنس ٹو بزنس پرائیویٹ سیکٹر, یہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ پاکستان کا دورہ کریں گے. وہ دورہ انشاءاللہ ڈیو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مئی میں کسی وقت بھی یہ ہمیں وہاں سے کوئی فائنل ڈیٹس آئیں گی اور وہ انشاءاللہ پاکستان کا دورہ کریں گے. انہوں نے